یہ مجھے اسی اسلام بھائی نے بتایا کسی کے گھر کا کہ ان کے والد صاحب اس قدر کرونا وائرس کی وجہ سے وہ گھبرا گئے ہیں، پریشان ہو گئے ہیں یا چڑچڑے ہو گئے ہیں کہ وہ مطلب پیسے بھی اس کو دے دو، پیسے اس کو دے دو، میری یہ دو لو اس کے، اور پھر گھر میں مارا ماری اور غصے اور بالکل جیسے گھر کا ماحول بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ معذرت کے ساتھ جن کی بھی بات ہے وہ جو بھی ہیں، کہاں کا واقعہ میں یہ بھی نہیں بیان کر رہا، مگر یہ واقعہ ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ ایک واقعہ نہ ہو، ایسے کئی واقعات ہوں۔ اس لیے مہربانی کر کے گھر میں غصہ کر کے کیوں ایسی چیز کے بارے میں غم کر رہے ہیں کہ جس چیز نے مطلب اب کورونا کہاں آپ کے پاس آیا ہے یار، اور اگر جس کے پاس کورونا آ بھی گیا ہے تو وہ مطلب وہ دنیا سے چلا ہی جائے گا، یہ کب ہے؟ وہ تو میجورٹی تو کورونا سے، جیسے آپ کو بخار آتا ہے تو اب چند دن علاج کرتے بخار آپ کا دور ہو جاتا ہے۔ تو مہربانی کر کے آپ یہ دیکھیے کہ اگر چلے پاکستان کی بات کرو، کم و بیش 22 کروڑ کی آبادی ہے، اور کورونا اس ملک میں بھی آئے ہوئے اس کو بھی ایک ٹائم ہو گیا۔ آپ بتائیے کہ اس 22 کروڑ کی آبادی میں کتنے لوگ افیکٹڈ ہیں؟ اس میں سب کو سوچنا چاہیے۔ ماشاءاللہ اس میں عوام اور ادارے سب کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون رکھنا چاہیے، اور سب تعاون ہے تو ماشاءاللہ بچا بھی ہوا ہے۔ اصل بچانے والا تو اللہ ہی ہے۔ یہ تو حکمتیں ہیں، کوئی تدابیر ہیں جو ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ورنہ جس نے بیمار ہونا ہے اس کو کوئی بیماری سے بچا نہیں سکتا، جس نے بیمار نہیں ہونا اس پر کورونا کی پوری فوج آ جائے نا تبھی اس کو بیمار ہونا ہے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیمار کرنا نہیں ہے۔ تو جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہونا ہے۔ مگر ایک ہے ماضی جو چلا گیا آپ کو چھوڑ کر، ایک ہے مستقبل جس کو آپ نے دیکھا نہیں ہے، ایک ہے حال جس میں آپ جی رہے ہیں۔ وہ ماضی کا غم لے کر اور مستقبل کا مطلب مستقبل کی پریشانی لے کر اپنے حال کو کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ تو ایسا نہ کریں، مہربانی کریں۔ مطلب نہیں آیا نا، بس آپ کے آس پاس دیکھیں، آپ کے محلے میں دیکھیں، آپ کہیں نہیں میرے محلے میں کورونا آ گیا، تو کورونا آیا تو محلے میں سب کے پاس تھوڑی آیا ہے، ایک دو تین کے پاس آیا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو صحت عطا فرمائے، اللہ پریشانی سے نجات عطا فرمائے۔ تو اپنے آپ کو اس کے میں کیوں الجھا رہے ہیں؟ اچھا اس کے علاوہ کوئی اور موضوع نہیں ہے؟ اچھا ہم بھی تو عجیب پریشان لوگ ہیں نا، یعنی یہ کہتے ہیں کہ وہ جو کچھ بھی ہیں سب اپنے ہاتھوں کے کرتوت، اور عربی کا ایک محاورہ ہے، خود کردارہ علاج نیست، اپنے ہاتھوں کو کی کوئی علاج نہیں ہوتا۔ اب ہم لوگ بھی تو موبائل پر دن رات لگے ہوئے، کورونا کا کیا ہوا، کورونا کا کیا ہوا۔ اچھا موبائل پر کورونا کی پوسٹیں ایسے چل رہی ہیں جیسے الیکشن کا رزلٹ چل رہا ہو، اس طرح کی تو بتا رہی ہے کہ جناب اتنے ہو گئے، اتنے وہ نکل گئے تو اتنے پھنس گئے، یہ چل رہا ہے اور یہ سارا وائرل ہو رہا ہے۔ تو اچھا ہمیں بھی اپڈیٹ رہنے کا بہت شوق ہے، ہمیں بھی اپڈیٹ ملنی چاہیے۔ اگر ادارے اپڈیٹ کرنا بند کر دیں تو جناب اپڈیٹ نہیں ہو رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ میڈیا چلی اس وقت کورونا کے نام پر رہا ہے اور لوگ پریشان ہو رہے ہیں۔ اس کو فون کرو، اچھا رشتہ داری نبھانی ہے، فون کرنا ہے، طبیعتیں پوچھے، صلہ رحمی کریں، فوراً کورونا شروع ہو جائے گا اور اس پر ڈیٹیل میں جائے کو بات ہوگی، پھر وہ یہ بھی خبر تو وہ بھی خبر تو یہ بھی خبر۔ تو آخر اس کے علاوہ اور بھی کام ہیں، اپنے آپ کو دوسرے کاموں میں مصروف رکھیں، مہربانی کریں، اور اس میٹر پر اتنا زیادہ توجہ نہ کریں۔ تو انشاءاللہ آپ کا گھر کا جو ماحول ہے نا وہ بھی مدینہ مدینہ رہے گا، اور آپ بہت ساری پریشانیوں سے بچ سکیں گے۔ اسی طرح گھر میں چیخ و پکار کو تو بالکل بینڈ لگا دیں، چیخ و پکار پر بینڈ لگا دیں، پابندی لگا دیں چیخ و پکار پر، اور سافٹ اور نرم ہو جائیں، اور مطلب یہ چند دن ہے اس کو محبت کے ساتھ گزار لیں، انشاءاللہ ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ انشاءاللہ عز و جل۔ بہت جلدی رب نے چاہا تو یہ کورونا دفع ہو جائے گا۔ میں اذانیں ہو رہی ہیں یار، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے پیارے حبیب کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کا مطلب لوگ بچہ اپنے رب کو پکار رہا ہے، بچہ اپنے رب کو پکار رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے اذانیں دے رہے ہیں، بوڑھے اذانیں دے رہے ہیں، گھر میں اذانیں دی جا رہی ہیں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید با کثرت استغفار ہو رہے ہوں گے، یعنی اتنا شاید استغفار پچھلے کئی عرصے میں نہیں ہوا ہوگا جتنا استغفار ان دنوں میں ہوا ہوگا، جتنی تلاوت ان دنوں میں ہو رہی ہوں گی، شاید کتنے گناہ ان دنوں میں کم ہوئے ہوں گے، یہ بھی مطلب ممکنات ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بھی یہ بہتری کی طرف ہیں،
اللہ کرم کرنے والا ہے، رحم کرنے والا، اپنے بندوں کے لیے بہتر ہی فرماتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ لاک ڈاؤن، یہ چیزیں ہمارے لیے کتنا بہتر ہو۔ دیکھیں جب ہم بیمار ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تو جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر، ایک اچھا عمدہ ڈاکٹر جب ہماری بیماری کو ڈائیگنوز کرتا ہے تو وہ ہمیں لاک ڈاؤن کر دیتا ہے۔ ایک ڈاکٹر کی بات کر رہے ہیں، آپ ایڈمٹ ہو جائیں، وہ ہم کو ایک روم کے اندر، وہ کیا آئسولیشن کہتے ہیں آپ لوگ کیا بولتے ہیں، ایک روم کے اندر وہ ہم کو بند کر دیتا ہے، بلکہ وہ زیادہ امپورٹنٹ سمجھتا ہے تو ہم کو آئی سی یو میں داخل کر دیتا ہے، وہ سی سی یو میں داخل کر دیتا ہے، وہ زیادہ نگہداشت کے وارڈ میں ہم کو داخل کر دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ ایزی ہم کو جنرل وارڈ میں لے کر آتا ہے، یعنی جنرل اس پہ لے کر آتا ہے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ ہم کو ریلیز کر دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ڈاکٹر بہت اچھا تھا، اس نے بہت اچھا ٹریٹمنٹ کیا۔ ایک ڈاکٹر کے اوپر ہم کو اتنا بھروسہ ہے کہ وہ میری حالت کو دیکھ کر مجھے میرے گھر سے نکال کر مجھے ہاسپٹل میں یا گھر کے اندر ایک روم کے اندر بند کر دیتا ہے، مجھ سے کسی کو ملنے نہیں دیتا۔ ڈاکٹر آئی سی یو کے کتنے پیشنٹ ہیں جو مہینوں سے آئی سی یو میں، وہ کسی سے نہیں ملتے اکا دکا کے علاوہ۔ تو ہم کہتے ہیں یار یہ اچھا ڈاکٹر ہے، پروفیشنل ڈاکٹر ہے، اس نے مریض کے لیے اچھا کیا۔ ایک ڈاکٹر کے ٹریٹمنٹ پر ہمیں بھروسہ ہے، اور ہم کہتے ہیں اچھا ہمیں اپنے رب کی رحمت پر اعتماد نہیں ہے کہ نہ جانے اس لاک ڈاؤن کے ذریعے، اس طرح کے معاملات کے ذریعے یا ان چیزوں کے ذریعے ہمیں کتنا درست کیا جا رہا ہوگا، ہماری کتنی بہتری لائی جا رہی ہوگی۔ وہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہیں سے تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا تو ایک بچہ کیچڑ میں لوٹ پوٹ ہو رہا ہے۔ اب لوگ آ رہے جا رہے، کسی کو پرواہ نہیں ہے، بچہ کیچڑ میں لوٹ پوٹ ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا اس کی ماں آئی، اس کو کیچڑ سے نکالا، اس کو 2-4 دیے، گھر میں لے گئی، اس کو نہلایا، دھلایا، عمدہ کپڑے دیے، پھر وہ باہر نکلا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب یہ منظر دیکھا وجد میں آ گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس ماں نے اپنے بچے کو دیکھا، لوگوں کو تو پرواہ نہ تھی، مگر ماں کے دل رحم کے مارے اس بچے کو لیتا ہے، اس کو ہلکی پھلکی سزا دیتا ہے، اور سزا دے کر اس کو لے جاتا ہے، اور لے جا کر ماں کا دل اسے صاف ستھرا کرتا ہے اور اسے پھر سے نکالتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کئی ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندوں پر رحمت فرماتا ہے۔ تو کیا عجب کہ یہ تکالیف ہمارے کئی گناہوں کو مغفرت، کئی گناہوں کی معافی، کئی پریشانیوں کی دوری، کئی گندگیوں کی صفائی کا سبب بن جائے، اور ہم یہ ایک بہترین انداز سے نہ جانے کتنے ہی گناہوں سے ستھرے ہو کر، گناہوں سے دور ہو کر، گناہوں سے صاف ہو کر نہ جانے ہم اپنی زندگی معمول کے مطابق لانے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو صرف اور صرف اپنے رب سے اچھا گمان کریں کہ اللہ جو کرتا ہے اپنے بندوں کے لیے بہتر فرماتا ہے، اور اللہ ہی اپنے بندوں کے لیے بہتر فرماتا ہے، اور ہم نہیں جانتے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے۔ تو بندوں کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے کہ صرف اپنے رب کی رضا پر راضی رہیں، احتیاطی تدابیر کریں، جیسے آپ دروازے بند کرتے ہیں، جیسے آپ دکانوں کو لاک لگاتے ہیں، جیسے آپ کار کو لاک لگاتے ہیں، موٹر سائیکل کو تالا لگاتے ہیں، اپنی آفیسز کو بند کرتے ہیں، احتیاط کہ کوئی نقصان نہ ہو جائے، لیکن اصل حفاظت اللہ ہی فرماتا ہے۔ تو احتیاط کریں، اصل حفاظت اللہ فرمانے والا ہے، اور اللہ حفاظت فرما رہا ہے۔ جو بیمار ہو گئے اس پریشانی میں، اللہ ان کو شفا دے، اور جو انتقال کر گئے مسلمان، اللہ ان کی بخشش کرے، اور دعا یہ کریں کہ یا اللہ جو ہم بچ گئے ہیں ہمیں بچا کر رکھنا، اور ہمیں تیری بندگی کی سچی سعادت عطا فرما دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔